الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے بغیر مقصد کے کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا۔ کوئی چیز اضافی نہیں ہے، کوئی چیز باطل نہیں ہے، کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ کیڑے مکوڑے، رینگنے والے جانور، زمین کے اندر رہنے والے جانور، ان کی بھی اللہ رب العزت نے خواص اور فوائد رکھے ہیں۔ اور کوئی بھی چیز ہو دنیا میں وہ اس وقت تک کارآمد سمجھی جاتی ہے جب تک وہ اپنے مقصد پر کام کرتی رہے۔ ابھی دیکھیں، لاؤڈ سپیکر ہے تو اس کا مقصد آواز کو دور تک پہنچانا ہے، آواز کو بلند کرنا ہے، یہ اس کا مقصد ہے اور اسے اسی مقصد کے لیے بنایا گیا۔ اور جب وہ یہ کام کرنا چھوڑ دے تو پھر اس کو استعمال بھی نہیں کیا جاتا، پھینک دیا جاتا ہے، کباڑ خانے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے اور آپ کے سروں پر لگے ہوئے پنکھے یہ بھی ایک مقصد کے لیے بنائے گئے، اور ان کے بنانے کا مقصد ہوا کا پہنچانا ہے۔ اب اگر کوئی پنکھا ہوا دینا چھوڑ دے تو اس کو بے فائدہ اور فضول سمجھا جائے گا، اسے وہاں سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ تو اسی طرح اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مخلوق اور جو بھی چیز پیدا کی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقصد ہے، کسی خاص مقصد کے لیے ہی اسے بنایا گیا، پیدا کیا گیا، اور وہ اس وقت تک کارآمد ہے جب تک وہ اپنے مقصد کے مطابق دنیا میں موجود ہے، اور جب مقصد نہیں رہے گا تو اس کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہر چیز کی پیدائش کا، اس کے بنانے کا ایک مقصد رکھا ہے، تو انسان جو کہ اس کائنات کا دلہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ سارا تمہارے لیے ہے۔ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہوں یا زمین کے اوپر کی اشیاء، آسمان پر چمکنے والے ستارے ہوں یا سمندر کی تہہ میں رہنے والی مچھلیاں، فرمایا یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کائنات کا دولہا اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے بغیر مقصد کے پیدا کیا ہو؟ یقیناً انسان کو دنیا میں بھیجنے کا بھی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ جو زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کو، اسی مقصد کو سمجھتے ہوئے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے گزارنا۔ زندگی تو سارے گزارتے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو انسان جو زمین پر رہنے والے جو زندگی گزار رہے ہیں
ان کو اگر تقسیم کیا جائے تو 4 طبقات بنتے ہیں، 4 طبقے بنتے ہیں انسانوں کے زندگی گزارنے کے لحاظ سے۔ اور قرآن حکیم نے بھی مختلف مقامات پر ان 4 طبقات کا ذکر فرمایا ہے، کہیں پر اجمال کے ساتھ، کہیں پر تھوڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو دنیا کی زندگی گزارتا ہے، وہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر کہ یہاں پر کھانا ہے، یہاں پر پینا ہے، اپنی شہوات کو پورا کرنا ہے اور اس کے لیے تگ و دو کرنی ہے، اسی کے لیے محنت کرنی ہے، بس یہی زندگی کا مقصد ہے اس کے سامنے۔ اور پھر وہ اسی کے لیے اپنی جان بھی کھپاتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، اسی کے لیے دور دراز کے سفر بھی کرتا ہے۔ میرا کھانا اچھا ہو، میرا پینا اچھا ہو، میرے پاس رہائش اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، اور میرے پاس سواری بھی اچھی ہونی چاہیے، نئے ماڈل کی گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے۔ اس کی سوچ صرف زندگی کے کھانے پینے اور شہوت کے پورا کرنے تک محدود ہوتی ہے، اور یہ سوچ کافرانہ سوچ کہلاتی ہے۔ کافرانہ سوچ، ایک کافر اور مشرک کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ میری زندگی کا بس مقصد یہی ہے، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، بس یہی کچھ ہے، بس دنیا سے چلے گئے تو چلے گئے۔ یہ کافرانہ سوچ ہے، اور اسی کا قرآن حکیم میں رد کیا گیا اور اس کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آگے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں اس دنیا کے اندر، دوسرا طبقہ وہ ہے جو زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کی زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، کیا مقصد سمجھا ہے؟ تو وہ نفس پرستانہ زندگی ہے ان کی، اپنے نفس کی پوجا کرنا، بس ایک ہی خیال میں مگن ہے۔ ان کی اپنی سوچ ہے، ان کی اپنی فکر ہے، اپنا نظریہ ہے، اور اپنی اسی سوچ کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، دن رات بس ایک کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر وہ دکاندار ہے، اگر وہ تاجر ہے، تو بس صبح اٹھے گا تو پیسے گنے گا، شام کو سوئے گا تو پیسے گنے گا، اس کا حساب دماغ میں ہر وقت 99 کے چکروں میں، ہر وقت اپنی کمیاں پوری کرنے کا اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور کمانے کا سوچے گا، بس یہ اس کی سوچ ہے۔ اس نے زندگی کا مقصد اسی کو سمجھ رکھا ہے۔ اب اس میں ضروری نہیں کہ سارے کے سارے تاجر ہی ہوں، اس میں کوئی ایسا بھی ہوگا جس نے جانور پال رکھے ہوں گے، تو وہ سوتے وقت بھی ان کے خیالات میں، اٹھتے وقت بھی اسی خیالات میں، بلکہ یوں سمجھے کہ سوتے ہوئے بھی دماغ میں گوبر ہے، صبح اٹھتا ہے تو دماغ میں گوبر ہی ہوتا ہے، وہی بھینسیں ہیں، وہی گائیں ہیں، وہی ان کا دونا ہے، دودھ نکالنا ہے، اسی کو بیچنا ہے، بس سارا دن رات اس کے اسی میں گزر رہے ہیں۔ نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ اسے اپنے ایمان کی فکر ہے، نہ اسے کسی اور چیز کی پرواہ ہے، بس اپنے خیال میں مگن ہے، اسی کے تحت اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اور کوئی ایسا ہے جس نے کھیتی باڑی کا پیشہ اپنایا ہوا ہے، تو صبح شام اس کے اپنی کھیتی میں گزرتے ہیں، اس کا سوچنا، اس کی باتیں کرنا، اس کا گفتگو کرنا، سب کچھ اسی کے بارے میں ہوگا۔ اور یہ زندگی بھی قابل مذمت زندگی ہے، یہ زندگی بھی نقصان والی زندگی ہے، یہ زندگی بھی خسارے والی زندگی ہے، اور یہ ایک مسلمان کی شان نہیں، اور نہیں یہ مومنانہ زندگی کہلا سکتی ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ پائے جاتے ہیں دنیا میں جو زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن مفسدانہ زندگی، ان کی زندگیوں میں فساد ہوتا ہے، ان کا کام فساد پھیلانا ہوتا ہے، اور اسی کو منافقانہ زندگی بھی کہتے ہیں۔ دو کو آپس میں لڑا دیا، چغلی کھانا، غیبت کرنا، اختلافات پیدا کرنا، اچھائی کو برائی بنا کر پیش کرنا، برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرنا، لوگوں کے ساتھ مذاق اور مذاق اڑانا اور کردار کشی کرنا، بس ان کا یہی کام ہے، اور اسی میں خوش ہوتے ہیں۔ شام ہوگی تو سوچیں گے ہم نے آج یہ کارنامہ انجام دیا، یہ دیا، ان کو لڑا دیا، ان میں اختلافات پیدا کر دیے، آج میں نے اس کو ایسی سنا دی کہ یاد رکھے گا۔ اس کا کام یہی ہوتا ہے، دوسروں کے دلوں کو توڑنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، لگائی بجھائی والا کام۔ تو یہ مفسدانہ زندگی ہے، کچھ لوگ اسی میں ساری زندگی اپنی گزار دیتی ہیں، اور یہی منافقانہ زندگی ہے۔ اور چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں
جو زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی زندگی کو مومنانہ زندگی کہا گیا ہے۔ ایک مومن کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی، اطاعت والی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی جو گزار رہے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا کے اندر بھی باعزت ہیں، اور اللہ کے یہاں بھی ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو لوگ مومنانہ زندگی گزارتے ہیں، اور مومنانہ زندگی وہی گزارے گا جو اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں زندگی کا مقصد بیان فرماتے ہوئے فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت و حیات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ مقصد بیان فرماتے ہیں تاکہ ہم جانچیں، ہم دیکھیں، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اب دنیا میں عمل تو سارے کر رہے ہیں، عمل تو سارے ہیں، لیکن اچھے عمل، لیکن ہم نے آج تک یہ بھی نہیں سمجھا نا کہ اچھا عمل کسے کہتے ہیں۔ وہ عمل جس پر اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں وہ اچھا عمل ہے، وہ عمل جو نجات کا ذریعہ بنے وہ اچھا عمل ہے۔ عمل تو ہے، مثلا آپ نے رقم خرچ کرنی ہے، ایک عمل ہے۔ اب اس رقم کو آپ خرچ کرتے ہیں فقراء پر، مساکین پر، اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ عمل صالح ہے، نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، احسن عمل ہے۔ وہی رقم آپ خرچ کرتے ہیں رسومات پر، برا عمل ہے، قابل نجات عمل نہیں ہے، پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ اب رقم تو وہی ہے، آپ نے وہاں پہ خرچ کر دی، وہ اچھا عمل بن گیا، دوسری طرف خرچ کر دی، برا عمل بن گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اچھے عمل کون کرتا ہے، اور اچھے عمل یہ صرف نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ پوری زندگی گزارنا، اس طریقے سے زندگی گزارنا جس طریقے سے زندگی گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں معاشرتی اصول بھی سکھائے ہیں، انفرادی زندگی کے ضوابط بھی بتائے ہیں، اجتماعی زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے ہیں، بلکہ حکمرانوں کو حکومت کا نظام چلانے کے طریقے بھی قرآن حکیم بتاتا ہے، گھریلو زندگی کے مسائل بھی قرآن حکیم بتاتا ہے، ہماری معاشرت بھی بتاتا ہے، ہماری معیشت بھی بتاتا ہے کہ تم نے کاروبار کس طرح کرنا ہے، کون سی چیز تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے، کون سی چیز تمہارے لیے حرام ہے، یہ بھی بتاتا ہے۔ کھانا کیا ہے وہ بھی بتاتا ہے، کن چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا کھانے کے لیے وہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ تو قرآن حکیم کے اندر پوری ہدایات اللہ رب العزت نے دی ہیں، اور ان کے مطابق زندگی گزارنا یہی تو ہے انسان کے لیے مقصد زندگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نا کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ اب عبادت صرف نماز کا نام تو نہیں ہے، عبادت صرف روزے کا نام تو نہیں ہے، بلکہ عبادت ہر وقت اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے اور دوسروں کے لیے نفع بخش ہے تو کہا جائے گا اس نے مقصد زندگی کو حاصل کر لیا۔ اپنی ذات کی حد تک تو ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں، کوئی باقاعدہ تہجد گزار بھی ہوتی ہیں، ایسی بھی ہوتی ہیں جو 5-5 گھنٹے قرآن حکیم کی تلاوت کرتی ہیں۔ یہ اپنا ذاتی عمل ہے، یہ اپنا ذاتی عمل ہے، اس سے فائدہ ہوگا۔ لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی کلام کے ذریعے سے، کتنے لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دی ہے، کتنے لوگوں کو برائیوں سے روکا ہے، یہ بھی تو کام ہے، یہ بھی تو عبادت کا حصہ ہے۔ اور اس امت کو تو بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ فرمایا کنتم خیر امت، تم بہتر امت ہو۔ اور بہتر امت کب بنے گی اس کے لیے شرط بھی ہے۔ بہترین امت کا فرد ہم تب بن سکتے ہیں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بتا دیا ساتھ۔ بہتر امت کیوں ہے؟ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ اور اگر وہ نیکیوں کا حکم نہیں دینے والا، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے والا نہیں ہے، برائی کو روکنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ خیر امت کا فرد کیسے بن سکتا ہے؟
تو اس لیے خود عمل کرنا، دوسروں کو عمل کی طرف راغب کرنا اور انہیں بتانا، کیونکہ یہ نہیں کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر رہبانیت کو اختیار کر لیں، جنگلوں کی طرف نکل جائیں۔ اسلام یہ دعوت بھی نہیں دیتا، اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ انہی بازاروں میں سے راستہ جاتا ہے جنت کو، انہی گلیوں میں سے گزر کر راستہ جاتا ہے جنت کی طرف، جنگلوں کی طرف سے نہیں۔ رہنا بھی یہیں پر ہے، اور یہاں پر رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کے تحت زندگی کو گزارنا، یہ کمال ہے، یہ مومنانہ زندگی ہے، اور یہی مقصد زندگی کو سمجھنا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ چھوٹا چھوٹا عمل آج ہم پرواہ نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کس انداز سے محتاط رہتے تھے۔ احتیاط کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کام کر رہے تھے، سرکاری کام تھا، چراغ جل رہا ہے، شام کا وقت ہے، اندھیرا ہے، چراغ جل رہا ہے، کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، سلام کیا، جب آگے بٹھایا ان کو، حضرت فاروق اعظم پوچھتے ہیں بھائی علی کیسے آنا ہوا، ذاتی معاملہ ہے یا کوئی سرکاری؟ حضرت علی نے فرمایا کہ بس جی چاہا ملاقات کے لیے تو ملنے کے لیے آ گیا، مقصد ہے کہ ذاتی معاملات ہیں، ویسے بات کرنے آیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے پھونک مار کر چراغ کو بجھا دیا۔ حضرت علی کہنے لگے امیر المومنین آپ نے کیا کر دیا؟ لوگ مہمانوں کے آنے پر چراغاں کیا کرتے ہیں، چراغ جلایا کرتے ہیں، روشنی کیا کرتے ہیں، اور آپ نے مہمان کے آنے پر اندھیرا کر دیا، اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ حضرت فاروق اعظم جواب دیتے ہیں بھائی علی بات یہ نہیں، بات یہ ہے جو چراغ جل رہا تھا یہ بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا، اور اس وقت میں سرکاری کام میں لگا ہوا ہوں، آپ آئے ہیں بات پرائیویٹ کرنی ہے، سرکاری بات نہیں ہے، تو لہذا پرائیویٹ گفتگو کے دوران میں بیت المال کا تیل کیسے جلاؤں؟ اتنی احتیاط کرتے تھے، انہیں سمجھ تھی، زندگی کے مقصد کو سمجھا تھا۔ بلکہ ایک واقعہ آتا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ ایک مرتبہ کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس کے آخری لمحات تھے، اور امام صاحب کی موجودگی میں ہی اس نے دم دے دیا، روح پرواز کر گئی، فوت ہو گیا بندہ۔ تو ساتھ ایک چراغ دیا جل رہا تھا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا، شام کا وقت تھا۔ وہاں پر اس کے ورثاء ٹھہرے ہوئے تھے، کہنے لگے حضرت آپ نے بے موقع بجھا دیا، اب تو ضرورت ہے روشنی کی، وہ فوت ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے ہیں، آنکھیں بند کرنی ہیں، سب کچھ کرنا ہم نے، تو لہٰذا اب تو روشنی کی ضرورت ہے، آپ نے چراغ بجھا دیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ تھا، سانسیں چل رہی تھی، وہ دنیا کی اپنی ساری چیزوں کا مالک تھا، یہ چراغ بھی اس کا تھا اور یہ جلنے والا تیل بھی اس کا تھا۔ اب جب اس کی روح پرواز کر گئی، اب وہ مالک نہیں رہا، اب وارث مالک ہیں، لہٰذا وارثوں کی اجازت کے بغیر ان کا تیل کیسے جلایا جا سکتا ہے؟ پہلے تقسیم کر لو پھر جلایا جائے گا۔ یہ احتیاط تھی ان کے اندر۔ آج ہم بھی اپنی زندگیوں پہ غور کریں، ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر احتیاط پائی جاتی ہے، چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو، پینے کا معاملہ ہو، پہننے کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو۔ ہماری نظر آج کس طرف ہے؟ کیا ہم وہ مومنانہ زندگی گزار رہے ہیں؟ کہیں ہماری زندگی مفسدانہ زندگی تو نہیں ہے؟ کہیں ہماری زندگی نفس پرستانہ زندگی تو نہیں بن چکی؟ ہم کیا اس راستے پر تو نہیں چل پڑے جو راستہ ایمان والوں کا نہیں بلکہ اہل کفر کا راستہ ہے؟ کیا ہم اس راستے پر تو نہیں چل رہے جو فسادیوں کا راستہ ہے، امن والوں کا راستہ نہیں؟ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، ہم بھی غور کریں اس پر۔ اللہ تبارک و تعالی مقصد زندگی قرآن حکیم میں بتا دیتے ہیں، اور کئی مقامات پر مختلف انداز سے ہمیں سمجھایا گیا، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر زندگی گزار کر دکھائی کہ آؤ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے، ایک ایک بات میں آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، اور پوری تعلیم دے کر گئے ہیں امت کو
کہ زندگی تم نے کس طریقے سے گزارنی ہے اور کون سی زندگی تمہاری کامیاب زندگی ہوگی، کون سی زندگی تمہاری آخرت میں تمہارے لیے نجات کا باعث بن سکتی ہے، اور کس قسم کی زندگی تمہارے لیے خسارے اور نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حقوق بتائے گئے کہ اپنا بھی خیال رکھنا، یہ نہیں کہا گیا کہ دوسروں کا خیال تو رکھو اپنے آپ کو بھول جاؤ، نہیں، اپنا بھی خیال رکھنا، دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے، بعد والوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، غرباء مساکین کا بھی خیال رکھنا ہے، فقراء کا بھی خیال رکھنا ہے، قرابت داروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مختلف مواقع پر قرآن حکیم میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہدایات دی گئی ہیں کہ زندگی تم نے کس طریقے سے گزارنی ہے اور کون سی زندگی تمہاری کامیاب زندگی کہلائے گی اور مومنانہ زندگی بنے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ دونوں صحابی ہیں، سلمان فارسی بھی صحابی ہیں، حضرت ابو درداء بھی صحابی ہیں۔ جب وہاں گئے، تشریف لے گئے، تو دیکھا کہ حضرت ابو درداء کی جو زوجہ ہیں، ان کی جو بیوی ہے، وہ انتہائی میلے کچیلے لباس میں ہے، نہ بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، نہ ہی کوئی لباس اچھا ہے، نہ ہی صحیح طریقے سے منہ دھویا ہوا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، پہلے پردہ نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ شیطان پھر خیالات دوسری طرف بھی لے جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی عمر 250 سال تھی، 250 سال، تو 250 سال کے ہیں، تو وہاں جا کر دیکھتی ہیں اس حال میں، تو اس سے کہتی ہیں بھئی تم نے کیسی شکل بنا رکھی ہے، شادی شدہ عورت ہو، کیا تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ اگر کپڑے نہ بھی ہوں تو کیا انہیں دھو نہیں سکتی؟ لباس ستھرا پہنو، یہ اپنی شکل کیسی بنائی ہوئی ہے؟ اب وہ خاتون جواب میں کہتی ہے سلمان فارسی کو کہ سلمان، عورت ہمیشہ لباس بدلتی ہے، لباس کا خیال رکھتی ہے، صاف ستھرا پہنتی ہے، تیل کنگھی بھی کرتی ہے، اپنا چہرہ بھی دھوتی ہے، مگر یہ سب کچھ اپنے خاوند کے لیے کرتی ہے، یہ سب کچھ اپنے خاوند کے لیے کرتی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کے لیے، آج اس وقت کرتی ہے سب کچھ جب گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے، پھر لباس بھی بدلا جاتا ہے، پھر فل میک اپ بھی کیا جاتا ہے، خوشبو بھی لگائی جاتی ہے، تاکہ اپنی بھی آخرت برباد ہو اور دوسروں کی بھی ساتھ۔ تو اس خاتون نے جواب دیا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے حضرت سلمان فارسی کو، سلمان یہ سب کچھ عورت اپنے خاوند کے لیے کیا کرتی ہے، لیکن ماشاءاللہ میرے خاوند تو بہت ہی متقی اور بہت ہی پرہیزگار اور بہت ہی نیک شخصیت ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے، ان کے لیے میں کیوں ایسا کروں، دن کو روزے سے ہوتے ہیں، رات کو مصلے پہ ہوتے ہیں، انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ میرے لباس کا رنگ کیا ہے۔ یعنی ایک قسم کا شکوہ تھا، اس خاتون کے لہجے میں شکوہ تھا۔ سلمان فارسی بڑی عمر کے تھے، سمجھ گئے، کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو کھانا لایا گیا، دوپہر کا وقت ہوگا، ظہر کا وقت ہوگا، کھانا آیا۔ سلمان فارسی نے فرمایا بھائی ابو درداء آؤ نا میرے ساتھ، کھاؤ نا، میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے ساتھ کھائے، مجھے بٹھا دیا، خود سائڈ پہ بیٹھ گئے میرے لقمے گننے کے لیے، آپ بھی آئے نا۔ اس نے کہا جی میرا روزہ ہے، فرمایا توڑو روزے کو، کھاؤ میرے ساتھ، ورنہ میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے، رمضان کا روزہ نہیں تھا، نفل روزہ تھا، نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے، لیکن توڑنے کے بعد اس کی قضا ہوتی ہے۔ آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، مجھے یاد آ گیا روزے پہ، ہمارا حال قوم کا کیا ہے یہ بھی ذرا سن لیں۔ مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، یہ اسی ہفتے کی بات ہے، مسئلہ کیا تھا کہ ایک بڑی عمر کے شخص ہیں، اس نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی، میرا فلاں کام ہو جائے، یہ ذرا توجہ سے سننا، میرا فلاں کام ہو جائے میں کسی نیک بندے سے روزے رکھواؤں گا، خود نہیں رکھوں گا، کسی نیک بندے سے روزے رکھواؤں گا۔ اب نیک بندے جو ہے نا آپ کے لیے بھوکے پیاسے مرے، عجیب نظر ہے، عجیب منت ہے، نیک بندوں سے روزے رکھواؤں گا۔ میں نے کہا، مجھ سے پوچھا مسئلہ اب کیا کریں،
اب کوئی نیک بندہ روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا کون رکھے گا؟ منت تم نے مانی ہے، روزے وہ رکھے. کیا ضرورت ہے اسے روزے رکھنے کی تمہارے لیے؟ اپنی اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے کیوں نہ رکھے؟ بھوکا پیاسا بھی رہے، وہ بھی تمہاری خاطر. اللہ کے بندے نظر ماننی ہے تو یہ مانتے اللہ میرا کام ہو جائے، میں کسی نیک بندے کو سوٹ پہناؤں گا، کسی نیک بندے کی میں دعوت کروں گا، کسی نیک بندے کو میں عمرے پہ بھیجوں گا، کسی نیک بندے کو میں حج پہ بھیجوں گا. یہ ہوتی ہے نظر ماننا، منت ماننا. اور آپ جو ہے نظر مان رہے ہیں کہ نیک بندوں سے روزے رکھواؤں. نظر اور منت مانتے ہوئے احتیاط سے کام لیا کریں. ایسی منت نظر نہ مانا کریں بعد میں پھر آپ پریشان ہو. ہمارے یہاں بہت سارے پوچھتے ہیں لوگ، ایک خاتون نے منت مانی تھی اپنے بیٹے، بیمار تھا بیٹے کے لیے، کہ اللہ اسے شفا دے دے، میں 6 مہینے روزے رکھوں گی، 6 مہینے مسلسل روزے رکھوں گی. اب آ گئی کہ میں 6 مہینے کے روزے میں نے منت مانی تھی، تو کیا میرے ساتھ میری بہنیں ساتھ رکھ سکتی ہیں؟ ان کو ساتھ ملا کر 6 مہینے. میں نے کہا اللہ کے یہاں فگر پورا نہیں کرنا، تعداد پوری نہیں کرنی، جو نظر مانی ہے وہی پوری کرنی ہوگی. 6 مہینے آپ کو مسلسل روزے رکھنے ہیں. اس نے کہا میں تو بیمار ہوں. میں نے کہا اس وقت سوچنا تھا، پھر اب وہ سوچنے کا وقت نہیں رہا، اب نظر پوری. کیونکہ نظر، یہ بات یاد رکھیں، منت ماننا، نظر ماننا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. شریعت میں اچھا عمل نہیں کہا گیا، اس کو پسندیدہ نہیں ہے. لیکن اگر نظر مان لی ہے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے. پھر اس کو پورا کرو گے، کیونکہ اللہ کے ساتھ شرط لگا رہے ہو نا. پسندیدہ اس لیے نہیں، اللہ میرا یہ کام کر دے تو میں روزے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا. وہ پہلے پڑھ لو نا، حاجت کے نفل پڑھ لو، پہلے سے روزے رکھنا شروع کر دو. اب یہ ریونڈ کا اجتماع ہو رہا ہے نا، کبھی آپ نے سنا بزرگوں سے کہ بھائی اجتماع کے لیے نظر مانی ہو، یا مرکز میں پیغام آ گیا ہو کہ اگر اجتماع خیریت سے گزر جائے تو پھر 3 دن روزے رکھ لینا؟ نہیں، بلکہ پہلے کہا جاتا ہے روزے رکھو تاکہ خیریت سے گزرے. روزے پہلے رکھو. وہ پہلے سے وہاں روزے رکھتی ہیں، پہلے سے اعتکاف پہ بیٹھ جاتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں. تو آپ بھی جب مسئلہ پیش ہو تو پہلے سے ہی مانگیں اللہ سے، نوافل پڑھیں، نفل کے ذریعے سے مانگیں، روزے رکھ کر اللہ سے مانگیں، اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ سے مانگیں، مانگ سکتی ہیں. تو نظر ماننا پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن جب نظر مان لی ہے تو پھر اس کا پورا کرنا واجب ہے. لیکن نظر بھی وہ جو صحیح طریقے سے مانی گئی ہو. اور اس طرح کی نظر کہ میں نیک بندوں سے روزے رکھواؤں گا، تو یہ نظر پوری کرنا ضروری نہیں ہے. نیک بندوں پہ کون سی چٹی آ گئی بھائی تمہاری خاطر روزے رکھتے پھریں. تو بہر طور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر روزہ توڑ دیا، ساتھ کھانا کھا لیا. تو ان سے پہلا کام یہ کیا کہ روزہ توڑوا دیا. نفل روزہ تھا، فرض نہیں تھا. اس کے بعد حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ آج رات میرا قیام بھی آپ کے پاس ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. رات ہو گئی. اب یہ ان کا علاج کرنا چاہتے تھے، ٹھہر گئے وہاں پر. دونوں کی چارپائیاں بچھا دی گئیں. ابو درداء بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں. اب سلمان فارسی دیکھ رہے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر لیٹے، پھر اٹھے، بیٹھ گئے. سلمان فارسی نے فرمایا کہ بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا یہ وضو بناتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، سو جاؤ سو جاؤ، ابھی ٹائم نہیں ہوا. ٹھیک ہے، سلا دیا. کچھ دیر کے بعد پھر دیکھا، وہ پھر اٹھ گئے. کہاں جا رہے ہو؟ کہ نماز پڑھنے. سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ. پھر سلا دیا. اس طریقے سے 3 4 5 مرتبہ اٹھنے کی کوشش کرتا، عادت کے مطابق یہ سلا دیتے. نہیں، سو جاؤ ابھی. جب آخری پہر رات کا ہوا نا، صبح کی نماز سے جیسے گھنٹہ پہلے کا ٹائم ہوگا، سلمان فارسی بیدار ہوئے. ابو درداء سے کہا اٹھو بھائی، اب ٹائم ہوا ہے نوافل پڑھنے کا، اب تہجد کا ٹائم ہے، خود بھی وضو بناؤ، مجھے بھی پانی لا دو. وضو بنایا، نماز پڑھی. اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. راستے میں سلمان فارسی کہتے ہیں بھائی ابو درداء، یہ صرف ساری زندگی روزے رکھنا یہ عبادت نہیں ہے. ساری زندگی رات کو مصلی پر کھڑے ہو جانا صرف یہ عبادت نہیں ہے. فرمایا ان لربک علیک حق، بے شک تمہارے پروردگار کا بھی تم پر حق ہے. لیکن سن لے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، تیری اپنی جان کا بھی تجھ پہ حق ہے. وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے گھر والوں کا، بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے.
اور کوئی مہمان آ جائے تو اس کا بھی تم پر حق ہے، یہ سارے حقوق ادا کرو تب تم دیندار بنو گے۔ وہ تو اپنی حد تک کر رہے ہو، بیوی تمہاری کس حال میں ہے اور تم اپنے روزوں میں لگے ہو اور رات کو جو ہے اپنی عبادت میں کھڑے ہو۔ حضرت ابو درداء خاموش ہو گئے، مسجد میں پہنچے، مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت ابو درداء آگے چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو معمول تھا روزانہ روزہ رکھا کرتا اور رات کو میں قیام کیا کرتا تھا، لیکن آج سلمان فارسی میرے ہاں رات گزار کے آئے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلمان فارسی نے ٹھیک کہا ہے، سلمان فارسی نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، سارے حقوق ادا کرو۔ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر ایک کو اپنا حق پہنچاؤ، یہ دین ہے۔ تو اسلام نے ہماری پوری پوری تربیت کی ہے، ہمیں ہدایات دی ہے، رہنمائی کی ہے، ہر معاملے میں بتایا ہے ہمیں کہ زندگی تم نے کیسی گزارنی ہے، صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے نفع کا ذریعہ بنو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر عابد کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی نہیں، لیکن آپ کی حیات طیبہ دیکھو، اپنے تو اپنے یہودی کا بیٹا بیمار ہوتا ہے تو اس کے عیادت کے لیے تشریف لے جاتی ہیں۔ آپ اپنی مبارک زندگی میں 9 ازواج مطہرات تھیں، 9 حجرے تھے، عصر کے بعد تمام ازواج کے پاس جایا کرتے تھے، ایک ایک کا حال دریافت کرتے تھے، خیریت پوچھا کرتے تھے۔ اور آپ کا اور ہمارا تو ایک ہی گھر ہے، صرف ایک ہی حجرہ، ایک ہی گھر۔ کیا ہم نے کبھی حال دریافت کیا؟ ہم بھی کبھی گھر آئے ان سے پوچھنے کے لیے، ہاں بھی بتاؤ، تم بھی کچھ سناؤ؟ ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس کو سامنے رکھ کر ایک مسلمان جو زندگی گزارتا ہے وہی زندگی مومنانہ زندگی ہے، وہی زندگی حقیقی زندگی ہے، اور اسی زندگی پر آخرت میں انسان کو نجات ملے گی اور اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قدردانی بھی فرماتے ہیں اپنے ایسے بندوں کی، اللہ رب العزت قدردانی فرماتے ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسے بندے جو مشغول رکھتے ہیں اپنے آپ کو دین کے کاموں میں، نماز کے اوقات میں نماز ادا کی ہے، عبادت کا وقت ہے تو عبادت کر لی، اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں وہ بھی نپٹا دیے، رزق حلال کمانے کے لیے نکلا تو وہ بھی زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ ہماری ضرورت ہے، ضرورت ہے زندگی، مکان بنانا، شادی کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کے لیے کھانے پینے کا، رہائش کا انتظام کرنا، اپنے لیے سواری کا بندوبست کرنا، یہ ہماری ضروریات ہیں۔ لیکن ضروریات کو مقصد نہ بنانا چاہیے، ضروریات کو ضروریات کی حد تک رکھا جائے، مقصد کو آگے رکھا جائے۔ تو ضرورتیں تو ہیں ہماری، تو انسان جو شریعت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ اپنی ضروریات کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی اللہ کے ہاں عبادت شمار کیا جاتا ہے، یہ بھی عبادات میں آ جاتا ہے، اس پر بھی اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ تو انسان جو لگا رہتا ہے دنیا کے کاموں میں، کبھی نماز پڑھ رہا ہے تو کبھی تلاوت کے لیے بیٹھا ہے، کبھی تسبیحات لے کر بیٹھا ہوا ہے، محلے میں کہیں پر کوئی بیمار ہے تو عیادت کے لیے چلا گیا، کوئی جنازہ ہے تو اس میں شریک ہو گیا، کسی کو ضرورت تھی اس کی تو وہاں پر پہنچ گیا، اس کی ضرورت کو پورا کر لیا، گھر والوں کی خبر گیری کر لی، رشتہ داروں قرابت داروں کا حال احوال لے لیا، یقیناً بندہ تھک تو جاتا ہے نا۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزار کر جب تھک جاتا ہے تو فرمایا کہ ایسا بندہ جب چلتا ہے نا دنیا سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدردانی ایسی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے نا، جب کسی گھر سے جنازہ اٹھنا ہو تو اس کے گھر کے دروازے کے باہر گلی یا روڈ کے دونوں کناروں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں جنازے کے استقبال کے لیے۔ جب جنازہ آتا ہے تو 7 لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو گلی کے دونوں راستوں پر یعنی راستے کے دونوں سائڈوں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسا بندہ جس نے اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی گزاری ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ
مجھ سے محبت کرنے والا میرا بندہ تھک ہار کر آ رہا ہے، اس کے گھر کے دروازے سے لے کر اس کی قبر تک راستے میں دونوں طرف کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرو۔ اس کے گھر سے لے کر قبر تک فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا، تو قبر میں سوال و جواب تو ہونا ہے، منکر و نکیر نے آنا ہے، سوال و جواب کرنا ہے۔ آج تو کچھ لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کچھ نہیں ہے، مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، معاذ اللہ، کچھ نہیں ہے، صرف سے انکار ہی کر دیا کہ وہاں پر ہے ہی کچھ نہیں، ہم نے تو کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ کو تو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، پھر کیا آپ نہیں مانیں گے؟ ہم تو بغیر دیکھے مان لیتے ہیں۔ ہمارے اپنے جسم کے اندر روح موجود ہے، کسی نے دیکھی ہے؟ جسم کے اندر موجود ہے، اس کا وہ انکار نہیں کر سکتا، لیکن کسی نے آج تک نہیں دیکھی۔ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کوئی دکھا سکتا ہے اپنی؟ تکلیف کس رنگ میں ہے؟ کالے رنگ کی ہے، سرخ رنگ کی ہے، سبز رنگ کی ہے، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہے، کہاں ہے؟ اب وہ انگلی پکڑے بیٹھا ہے، دکھا تو نہیں سکتا۔ زخم تو آپ دیکھ لیں گے لیکن تکلیف نہیں دیکھ سکتے۔ آکسیجن جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، سانس لے رہے ہیں، آکسیجن جا رہی ہے اندر، اب کہاں ہے آکسیجن؟ انکار کوئی نہیں کر سکتا اس کا، لیکن کہاں ہے؟ کوئی دکھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ تو فرمایا کہ ایسا بندہ جس نے زندگی کو ایسے گزارا کہ اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے آپ کو تھکاتا رہا، تو جب قبر میں پہنچتا ہے اور سوال و جواب کے لیے منکر نکیر آتے ہیں، تو ابھی اس کو جو ہی بٹھاتے ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے کہا جاتا ہے میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، میرا بندہ تھکا ہوا آیا ہے، اس کو آرام کرنے دو۔ یہ بھی جملہ کہا جائے گا نا اسے رب تعالیٰ کی طرف سے، میرے خیال میں اگر جنت اسے نہ بھی ملے نا تو یہ ایک جملہ ہی کافی ہے۔ اللہ کی طرف سے جب پیار سے کہا جائے گا میرا بندہ تھکا ہوا آیا ہے، اس کو آرام کرنے دو، اور پھر اسے کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، دلہن کی طرف سو جا۔ یہاں پر بھی علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے، فرمایا کہ اسے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی سو جا، مزے کی نیند سو جا، آرام کی نیند سو جا، اب تجھے پریشان کوئی نہیں کرے گا، یہاں پر شور و شرابہ نہیں ہوگا، یہاں پر کوئی تجھے جگائے گا نہیں، جتنا مرضی ہے سو جاؤ، سوتے رہو، آرام کر لو، کہا جا سکتا تھا، لیکن اسے کہا گیا کہ نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا۔ فرمایا کہ یہ جملہ کیوں کہا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ دلہن جب سوتی ہے تو اس کو جگانے کے لیے اس کا محبوب آیا کرتا ہے، دلہن کو جگانے کے لیے اس کا محبوب آیا کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے محبوب ہے، فرمایا اب سو جا دلہن کی طرح، جب قیامت کا بگل بجے گا تیرا محبوب پروردگار عالم تجھے خود اٹھائیں گے۔ لیکن دنیا میں تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اور مقصد زندگی کو سمجھنا ہوگا، اور عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے مقصد زندگی کو سمجھ لے، اسی کو پا لے، حاصل کر لے کہ میں کیوں آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، یہ زندگی مجھے کیوں ملی ہے، میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، اور پھر میں نے آگے کہاں جانا ہے، اور وہاں پر کون سی چیز میرے کام آئے گی۔ یہی نقطہ انسان کو سمجھ آ جائے تو پھر اس کے لیے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، پھر اس کی معیشت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کی معاشرت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کی سیاست بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کی انفرادی زندگی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، اجتماعی زندگی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، اگر وہ اسی بات کو سمجھ لے کہ میں خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں۔ کیوں بھیجا گیا؟ مقصد کے تحت بھیجا گیا ہوں، اور ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہاں سے میں نے آگے جانا ہے، سفر کرنا ہے، ابھی سفر باقی ہے میرا، اور پھر وہاں پر کون سی چیز کام آئے گی، اس بات کو سمجھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمانے لگے کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک راہ چلتا مسافر ہوا کرتا ہے۔ راہ چلتا مسافر جب تھک جاتا ہے تو تھوڑی دیر سستانے کے لیے سواری روک کر کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے یا لیٹ جاتا ہے، وہ اس درخت کے نیچے اپنے لیے مکان تعمیر نہیں کرتا، وہ وہاں پر اپنے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں بناتا مستقل، اسے پتہ ہے میں نے آگے سفر کرنا ہے، گھنٹہ آدھا یہاں بیٹھنا ہے، میں نے پھر آگے جانا ہے۔ فرمایا دنیا میں ایسے رہو تم، سفر تمہارا عالم ارواح سے چلا تھا اور سفر تمہارا جاری ہے، اب کچھ عرصے کے لیے تم یہاں پہ رکے ہو اور پھر تم نے آگے جانا ہے۔
اور پھر آگے جا کر جو وقفہ یہاں پہ گزرا ہے اس کے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، بتانا ہے میں نے کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا، زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، شب و روز تمہارے کیسے گزرے، اور وہ ایسی جگہ جہاں پر انسان جھوٹ نہیں بول سکے گا، جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ کیوں؟ الیوم نختم علی افواہہم، زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی کہ دنیا میں تو زبان صرف بولا کرتی تھی، اسے خاموش کرا دیا جائے گا، اب تم نے نہیں بولنا۔ ہاتھوں سے کہا جائے گا تم بولو، پاؤں سے کہا جائے گا تم بات کرو ہم سے، گھٹنوں سے کہا جائے گا تم بات کرو، جسم کے اعضاء سے گواہی لی جائے گی، اور یہ جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ آج جن اعضاء کو مضبوط رکھنے کے لیے، توانا رکھنے کے لیے ہم جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے، یہی ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف بولیں گے، یہ ہمارے خلاف وہاں پر گواہی دیں گے کہ کون سی عمل کر کے آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسفہ بیان کیا قرآن حکیم میں کہ تمہاری زندگی اور موت اس کا ایک مقصد ہے، فلسفہ ہے۔ اور فلسفہ کیا؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کر کے کون آتا ہے؟ عمل تو سارے کر رہے ہیں، ہر بندہ مصروف ہے، کوئی کس عمل میں لگا ہوا ہے، کوئی کس عمل میں لگا ہوا ہے، لیکن جو اچھے عمل کر کے جائے گا، اور اچھے عمل کون سے؟ جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی ہے، وہ عمل اچھا ہے۔ جو وہ کر کے گیا وہ کامیاب ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، آگے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور جس نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور دنیاوی لذات میں کھو گیا، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھا، جائز و ناجائز کو چھوڑ دیا، تو پھر یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ اور ایک بات یہاں پر اور بھی عرض کروں کہ احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے ایمان کی پڑتال بھی کر لیا کرو، کبھی کبھار جائزہ بھی لے لیا کرو کہ میرا ایمان سلامت ہے اور کس حد تک ہے۔ ہاں، ہر چیز کو چیک کرتی ہے نا، آج کل تو کمرے کا ٹمپریچر بھی چیک کیا جاتا ہے کتنا ہے، ورنہ اے سی چلا دو یا بند کر دو۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو وہاں ٹمپریچر چیک کیا جاتا ہے، فرمایا ذرا اپنے ایمان کا ٹمپریچر بھی چیک کر لو، بیٹھ کر دیکھ لیا کرو کس درجے میں ہے۔ اور وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ضمیر پریشان ہو، دل کو اطمینان نصیب نہ ہو، اندر سے کھٹکا لگا رہے، میں نے کیا کر لیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے اس کی غیبت نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے چغلی نہیں کھانی چاہیے تھی، مجھے اپنے گاہک سے جھوٹ نہیں بولنا تھا، اندر سے۔ اور نیکی کا کام کر لیا، نماز پڑھ لی باجماعت، تو دل بڑا خوش ہے، آج جماعت سے نماز پڑھ لی۔ تو جب نیکی کے کام پر خوشی حاصل ہو اور گناہ اور برائی پر انسان کی طبیعت خراب ہونے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ ایمان کمال کے درجے پہ ہے۔ اور اگر نیکی اور برائی کی تمیز مٹ گئی، نہ اچھا کام کرنے پر خوشی ہوتی ہے اور نہ برائی کرنے پر غم، تو پھر سمجھ جائے کہ میرا ایمان کا گراف نیچے گر چکا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں پہ غور کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آج ہمیں نیکیوں پر کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے اور گناہوں پر کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اطاعت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔